الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس کی کر رہے ہیں؟ فرمایا الاعراب ما اے حرکت او حرف۔ ما کی تفسیر حرکت اور حرف سے اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ ما سے مراد اعراب ہے، اور اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرکت اور ایک حرف، اس لیے یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ اعراب ما یعنی وہ حرکت یا حرف جو بھی ہو، تو اعراب وہ ہے من اختلف حرف اختلف آخرہ بھی۔ اعراب وہ ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر مختلف ہو جائے، جس کے ذریعے جس کے ذریعے معرب کے آخر کو آپ بدلتے ہیں، اس کے بدلنے کے لیے جو چیزیں استعمال آپ کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اعراب۔ آخرہ اے آخر المعرب، معرب کا آخر کس اعتبار سے؟ معرب ہونے ہی کے اعتبار سے، اس لیے اس کا آخر بدل رہا ہے اعراب کے ذریعے کہ وہ معرب ہے۔ من حیث ہوا معرب، معرب ہونے کی حیثیت سے۔ پہلے آپ پڑھ چکے کہ یہ تبدیلی ذات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، جب اعراب بالحرف ہو، اور صفت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے جبکہ اعراب بالحرکت ہو، ذاتاً اور صفتاً۔ بھی یعنی اسی اعراب کے ذریعے یہ اخیر مختلف ہوگا، اے بتلک الحرکت او الحرف، اس حرکت یا حرف کے ذریعے۔ ما سے مراد ما موصولہ استعمال ہوا نا، الاعراب ما، اس سے مراد جب حرف یا حرکت لیں گے تو یہاں عامل شامل نہیں ہوگا۔ اصل میں معرب کے اخیر میں مختلف ہونے کے یہ اسباب ہیں، عامل، معنی مقتضی، اعراب، یہ سب کیا ہے؟ اس کے اسباب ہے۔ معرب کے اخیر میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، انہی اسباب سے ہوتا ہے، ان کے بغیر نہیں ہوگا۔ عامل بھی چاہیے، اور معنی مقتضی بھی چاہیے، اور اعراب بھی چاہیے۔ یہ تینوں ہوں گے تب معرب کے آخر میں اختلاف ہوگا۔ عامل آئے گا تو وہ معنی مقتضی پیدا ہوگا، معنی مقتضی آئے گا تو اعراب کو چاہے گا، وہ معنی مقتضی کیا؟ اعراب کو چاہنے والا، تو اعراب ہوگا تب نہ چینج کریں گے، اعرابی کو نہ چینج کریں گے۔ تو یہ تینوں اسباب ہیں، تینوں کیا ہے؟ اسباب۔ تو ما تو موصول تھا، یہ کلمہ عامہ ہے، اس میں سارے اسباب شامل ہو سکتے تھے، عامل بھی آ سکتا تھا، معنی مقتضی بھی آ سکتا تھا، اور حرکت و حرف بھی آ سکتے تھے۔ لیکن جب یہاں مائے موصولہ کی تفسیر حرف یا حرکت سے کر دی، مائے موصولہ سے مراد حرف یا حرکت لے لیا، تو اب یہ عامل یہاں مراد نہیں ہوں گے، معنی مقتضی وہ مراد نہیں ہوں گے، نہیں وہ یہاں شامل ما میں نہیں ہو سکتے۔ لفظ ما عامل اور معنی مقتضی کو اب شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تفسیر حرکت یا حرف سے کر دی ہے، تو اب اس کے عموم میں عامل و معنی مقتضی شامل نہیں رہیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں وحین یراد بمل موصولۃ الحرکۃ او الحرف، جب مراد لے لیا جاتا ہے مائے موصولہ سے حرکت یا حرف، تو لا یرد النقض بالعامل والمعنی المقتضی، تب اعتراض وارد نہیں ہوگا عامل اور معنی مقتضی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں اب شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ مطلب یہ کہ بھئی آپ کو یہ کہے کہ بھئی اعراب کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عامل کے ذریعے بھی تو بدلتا ہے، عوامل کے اختلاف سے آخر میں مختلف ہوتا ہے نا، معنی مقتضی کے اختلاف سے آخر میں مختلف ہوتا ہے، تو یہاں تو عامل بھی شامل ہیں، معنی مقتضی بھی شامل ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ما سے مراد حرکت یا حرف ہے، وہ اپنے عموم پر نہیں ہے، لہٰذا یہ عامل اس میں شامل، معنی مقتضی، اس لیے ان کے ذریعے اعتراض نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر اپنے عموم پر باقی رہے
کس پر باقی رہے؟ عموم پر باقی رہے تو پھر شامل ہوگا. یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. کس میں؟ ما میں. ماء موصولہ اگر اپنے عموم پر باقی رہے تو اس میں عامل بھی آ جائے گا اور معنی مقتضی بھی آ جائے گا. لیکن تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اعراب کی. تو اعراب کی تعریف کر رہے ہیں تو ما عام ہے تو عامل بھی داخل ہو رہے ہیں معنی مقتضی، تو یہ تو اعراب نہیں ہے، تو ان کو نکالنے کی ضرورت پڑی. تو نکالنے کے لیے بہی کا لفظ استعمال کیا. کیا استعمال کیا؟ بہی، با سببیت کا. کرولو ابقیت علی عمومہا، اور اگر آپ ما کو اس کے عموم پر باقی رکھے، مطلق سبب جتنے اسباب ہیں سب ما میں رکھے، ما کی دلالت سب کو پر مانے، چونکہ ما کلمہ عامہ میں سے ہے، تو پھر سب داخل ہو جائیں گے، عامل بھی داخل ہو جائیں گے اور معنی مقتضی، تو وہ تو اعراب نہیں ہے، تو نکالنے کی ضرورت پڑے نہیں پڑے گی. تو کہہ رہے ہیں خرجہ بالسببیت، تو پھر یہ دونوں خارج ہوں گے با سببیہ سے. بہی میں جو با ہے، ہاں، تو یہ سببیت کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ المفہومۃ من قولہ بہی، جو سببیت کا معنی مصنف کے قول بہی سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اگر ابھی بہی میں با کون سا ہے؟ سببیت والا. تو سببیت والا ہے تو خالی اعراب تھوڑا سبب ہے، عامل بھی تو سبب ہے، معنی مقتضی بھی سبب ہے، تو وہ کیسے خارج ہو جائیں گے؟ جب با سببیت کا ہے تو جتنے اسباب ہیں سب نہ شامل رہیں گے کیا اور خارج ہوں گے؟ تو کہ نہیں، با سببیت کا تو ہے، پھر بھی عامل اور معنی مقتضی خارج ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سبب سے مراد سبب قریب ہے. کیا مراد ہے؟ اور عامل اور معنی مقتضی یہ سبب قریب میں سے نہیں ہے، اسباب بعیدہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ تو اب بہی سے مراد کون سا سبب ہے؟ سبب قریب. سبب قریب خالی اعراب ہے. کون ہے؟ اور عامل معنی مقتضی سبب قریب نہیں ہے، تو وہ خارج ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنَ السَّبَبِ هُوَ السَّبَبُ الْقَرِيبُ، اس لیے کہ سبب سے جو سمجھا جاتا ہے وہ سبب قریب. والعامل والمعنى المقتضی من الاسباب البعیدہ، اور عامل معنی مقتضی اسباب بعیدہ میں سے ہیں. اسباب بعیدہ میں سے کیسے؟ سنو دھیان سے سنو، ادھر دیکھ. عامل معنی مقتضی یہ ہے اعراب، دیکھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر جانی زیدن، جانی، جا عامل، جا عامل ہے نا فعل. اب فعل کی وجہ سے وہ معنی پیدا ہو رہا. کون معنی؟ فاعلیت والا. یہی معنی اعراب کو چاہتا ہے. یہی معنی کون سا اعراب چاہتا ہے؟ یہ رفع، معنی فاعلیت ہے نا، رفع چاہتا ہے. تو رفع تو یہ اعراب ہے. تو جا عامل آ کے معنی مقتضی کو پیدا کیا، معنی مقتضی اعراب کو لے کے آیا. اب یہ اعراب تو گویا کہ ان تینوں کے ذریعے پھر مورب کے اخیر میں اختلاف ہوا. رائیتو زیدن، اور رائیتو عامل آیا تو پھر معنی مقتضی یعنی معنی مفعولیت پیدا ہوا. معنی مفعولیت جو ہے اعراب کو چاہا، کون سا اعراب؟ نصب کو. تو آپ زبر پیش کی جگہ نصب زبر لے کے آ گئے، اختلاف ہوا نا. تو اس کے تین اسباب ہوئے. کتنے ہوئے؟ تو ڈائریکٹ جو آخر میں ہے وہ کون ہے؟ یہ ہے نا. آخر میں کون ہے؟ اعراب ہے نا. آخر میں اعراب ہے نا. اس سے پہلے ہے معنی مقتضی، اس سے پہلے ہے عامل. تو یہ دور ہوئے نا. جو محل اعراب ہے اس سے یہ دونوں دور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اعراب بالکل سبب قریب ہے، محل اعراب میں جا کے ہے، یہ قریب ہے نا یہ، اور یہ دونوں بعید ہے. عامل 2 درجہ دور ہے، عامل 2 درجہ، ایک سبب یہ ایک سبب یہ، اس کے بعد ہے یہ. تو گویا کہ عامل 2 درجہ دور ہے. وہ عامل جو سبب بعید ہے وہ 2 درجہ دوری، 2 ڈگری پیچھے ہے وہ، اور معنی مقتضی 1 ڈگری ہے. سمجھ گئے؟ اور اعراب بالکل دور نہیں ہے. تو یہاں سبب سے مراد سبب قریب. تو سبب قریب کون ہوا؟ خالی اعراب ہوا نا، جیسے دکھایا آپ کو. تو جب سبب قریب مراد لے لیا گیا تو سبب بعید خارج ہو گیا. ہاں، اسی لیے بہی کے ذریعے عامل بھی خارج اور معنی مقتضی بھی خارج. تو آ گیا سبب بعید ہونا، سمجھ میں آ گیا. دیکھو
اب سنو، وہ بقید الحیثیت، شارع نے یہاں لگایا نا من حیث ہوا موربن، آخر المورب من حیث ہوا، یہی دیا نا. ارے اعراب وہ ہے جس کا آخر مختلف ہو، مورب کا آخر ہے آخر المورب، نہیں آ رہا سمجھ میں؟ اختلاف آخر کے بعد ای آخر المورب ملا، آ گیا من حیث ہوا مورب، حیثیت کی قید لگایا. یہ قید کیوں لگایا؟ تو یہ قید لگایا غلامی جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے. غلامی جیسی مثال میں جو حرکتیں ہیں اعراب ہے اس کو نکالنے کے لیے. غلام، غلام ہے نا، غلامن، اب اس کی اضافت آپ نے یا کی طرف کر دی تو اب کیا پڑھیں گے؟ اب بھی غلامن پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے آپ؟ غلامی پڑھیں گے نا. تو پیش سے زیر ہو گیا، رفع سے جر آ گیا نا، اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ اعراب مراد ہے اس میں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ اختلاف مراد نہیں ہے. یہاں اگرچہ یہ حرکت آئی ہے لیکن یہ مورب ہونے کی حیثیت سے، غلام کے اخیر میں جو زیر آیا میم پر، مورب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے. مورب تو ہے غلام، لیکن یہ اعراب مورب ہونے کی حیثیت سے بلکہ اس لیے ہے کہ یا کی طرف اضافت ہے. کس کی طرف اضافت ہے؟ یا کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے آئی ہے، مورب ہونے کی حیثیت سے. تو حیثیت کی قید لگا کے اس طرح کے اعراب کو خارج کرنا. اعراب سے مراد وہ اعراب جس کے ذریعے مورب کا اخیر بدلے مورب ہونے کی حیثیت سے، وہ اعراب مراد ہے. مورب کا اخیر اگر مورب ہونے کی حیثیت سے نہ بدلے وہ اعراب مراد. تو حیثیت کی قید لگا کے یہ غلامی جیسی حرکتوں کو خارج کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب وہی ہونا الگ مسئلہ ہے اور وہ حیثیت ہونا الگ مسئلہ ہے. جیسے ناصر آیا تھا نا، ہاں چلا گیا. ناصر جو اب آیا ہے وہ تو یہیں کا اسٹوڈنٹ رہا ہے نا، تو اب بھی وہ کہا جائے گا کہ یہیں کا اسٹوڈنٹ ہے نہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آیا ہے. اب اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بلکہ اب وہ ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے. مادر علم میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے. تو وہی ناصر ہے، تو وہی جو پچھلے سال دارالعلوم کا طالب علم متعلم رہا ہے. اس میں کہ تو حیثیت بدل گئی. پہلے آنا ہوتا تھا وہی ناصر کا متعلم ہونے کی حیثیت سے، اب متعلم ہونے کی حیثیت سے نہیں، اب تو مولانا بن کر مہمان ہونے کی حیثیت سے آ رہا ہے. تو غلامی میں جو حرکت ہے یہ مورب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، تو وہی مورب ہی ہے وہ، مگر مورب کی حیثیت سے. تو یہاں اعراب سے مراد وہ اعراب ہے جس کے ذریعے مورب کا اخیر بدلتا ہے مورب ہونے کی حیثیت سے، وہ اعراب ہے. تو من حیثو کی قید سے یہ اس کو نکالنا ہے، اس لیے من حیثو کی قید لگایا. مگر وہ بقید الحیثیت خرجا حرکت و نحو غلامی، اور حیثیت کی قید کے ذریعے غلامی جیسی حرکتیں خارج ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مورب ہے مصنف کے نزدیک بھی، لیکن یہ حرکت مورب ہونے کی وجہ سے نہیں. لِأَنَّهُ مُعْرَبٌ عَلَى اختیار المصنف، اس لیے کہ غلام مصنف کے مختار مذہب کے حساب سے مورب ہیں. لیکن اختلاف حاضر الحرکت، لیکن اس حرکت کا جو اختلاف ہے علی آخر المورب، مورب کے آخر میں، لیس من حیث انہ معرب، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مورب ہے، بل من حیث انہ ما قبل یا المتکلم، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ یا متکلم کے ما قبل ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعراب وہ ہے جس کے ذریعے مورب کا اخیر مختلف ہوتا ہے مورب ہونے کی حیثیت سے. یہاں ما سے مراد حرکت یا حرف ہے. تو شارح فرماتے ہیں جب مائے موصولہ سے حرکت یا حرف مراد لے لیں گے تو یہاں اب عامل اور معنی مقتضی شامل نہیں، لہٰذا اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا
کہ جس کے ذریعے مورب کا آخر بدلتا ہے، ما عام ہے تو جس کے ذریعے مورب کا آخر بدلتا ہے تو وہ خالی اعراب نہیں، عامل بھی ہے، معنی مقتضی بھی ہے، تو اس کو خالی اعراب کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ کمیاں یا ما میں حرکت و ما سے مراد حرکت یا حرف ہے، جب یہ مراد لے لیا گیا تو اب اس کا عموم باقی نہیں ہے، اس لیے عامل اور معنی مقتضی شامل نہیں ہے، لہذا اعتراض آپ کا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر عموم پر باقی رکھیں گے تو اعتراض پڑے گا، اعتراض شامل رہے گا، جب شامل رہے گا تو اب اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، وہ نکل جائے گا بہی سے۔ بہی سے کیوں نکلے گا؟ کبا سببیت کے لیے، کر سببیت کے لیے تو عامل بھی تو سبب ہے، معنی مقتضی بھی تو سبب ہے، تو وہ کیسے خارج ہوں گے؟ کہ خارج بہی معنی ہوں گے کہ یہاں سبب سے مراد سبب قریب ہے، اور عامل اور معنی مقتضی یا اسباب قریبہ میں سے نہیں بلکہ اسباب بعیدہ سے ہے۔ من حیث ہوا مورب، یا حیثیت کی قید کیوں لگایا؟ کہ حیثیت کی قید لگایا تاکہ غلامی جیسی حرکت اعراب کی تعریف سے خارج ہو جائے، اس لیے کہ یہاں غلامی میں جو حرکت کا اختلاف ہوا ہے یہ اگرچہ مورب ہے مگر مورب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، اور اعراب کی تعریف میں وہی حرکت شامل ہوگی جو مورب، جس کے ذریعے اختلاف مورب ہونے کی حیثیت سے ہو۔ سمجھ گئے؟ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک اعراب کی تعریف پوری ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کرو بہذا القدر تم حد الاعراب جمعا و منعا، یہیں سے اعراب کی تعریف پوری ہو گئی جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے۔ اب آگے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ جب یہیں تک پوری ہو گئی تو آگے والی عبارت کیا کرنے کے لیے لایا ہے، وہ کل بتائیں گے۔